أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا حضرت والا سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا ہم تمام سامعین کو اپنے قیمتی مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں گے اس شعر کے ساتھ کہ کبھی شعلہ کبھی شبنم کبھی شمشیر ہوتی ہے، کبھی شعلہ کبھی شبنم کبھی شمشیر ہوتی ہے۔ حضرت والا کی بڑی اچھی تقریر ہوتی ہے جن سے میری مراد حضرت مولانا فیضان احمد صاحب قاسمی، امام و خطیب مسجد قباء، گاندھی نگر، پونا، مہاراشٹر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، وقت کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور جو بچے ہیں وہ بھی شاید مروت میں بچے ہیں اور وقت بھی صرف 10 منٹ کا دیا گیا ہے، وہ بھی مروت میں دیا گیا ہے۔ تو ایک اصول اور ضابطہ یاد رکھا جائے کہ مروت میں مردار کے کھانے سے بچنا چاہیے۔ کیا حضرت صحیح ہے نا؟ مروت میں مردار کے کھانے سے بچنا چاہیے۔ اس شہر کے جمعیت کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا اعجاز الدین صدیقی صاحب، یہ ملک ہندوستان کی سب سے بڑی ملی اور مذہبی تنظیم، اس کے علاوہ بھی ہے، چونکہ وقت نہیں ہے تعارف کا، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو 10 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، میں اپنا یہ 10 منٹ، چونکہ آپ اس شخصیت سے مانوس بھی ہیں، متعارف بھی ہیں، اور ہم آپ کے سامنے اجنبی ہیں، نامانوس ہیں، تو ہماری بات آپ کے لیے زیادہ مفید اور زیادہ کارآمد نہ ہو، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا 10 منٹ یہ حضرت مفتی اعجاز الدین صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ آپ سے کہیں گے۔ آپ مہمان ہیں، ہمارا وقت آپ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ حیدرآباد دکن کی سرزمین ہے، ادب، احترام، مہمان نوازی یہاں کے ریزے ریزے میں بسی ہوئی ہے۔ بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ، بڑی دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ ہماری مہمان مقرر بہت دور سے تشریف لائیں، یہ ہمارا اکرام ہے کہ ہم جتنا وقت ہو سکے ہم مہمان سے سننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت شکریہ، جزاک اللہ خیر و خیر الجزا۔ محترم حضرات، بغیر کسی تمہید کے چند باتیں جو ہم سبھی کے فائدے کی ہے، میں بہت کم وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ہمارا جو اسٹیج ہے یہ حق کا اسٹیج ہے، یہاں سے باطل کی اشاعت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حق کا اسٹیج ہے، یہ اہل مدارس کا اسٹیج ہے، اور اہل مدارس کے اسٹیج سے اگر باطل کی اشاعت ہو تو پھر ہم باطل کو منہ دکھانے کے لائق رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس کا فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے۔ ہم صرف کنایے کے طور پر یہ جملہ ارشاد کر رہے ہیں، باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ 2 چیزیں ہیں، چونکہ آپ بھی بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ آپ کے بھی فائدے کی باتیں ہو جائے، اس لیے ہم نے تمہید بالکل نہیں باندھی۔ 2 چیزیں ہیں، ایک چیزوں پر کنٹرول کرنا ہے اور ایک چیزوں کو پیدا کرنا ہے۔ اگر ہم نے ان 2 چیزوں کو پیدا کر لیا تو ابھی سے لے کر موت تک اور موت کے بعد حشر، نشر، قیامت اور اس کے بعد جنت، انشاءاللہ ہمارا راستہ جنت تک آسان ہو جائے گا اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ صرف 2 چیز کرنا، کچھ زیادہ نہیں کرنا ہے۔ وہ 2 چیز یہ کرنا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ شہوت نفسانی پر کنٹرول کرنا ہے، اور شہوت نفسانی پر کنٹرول یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ معیت الہی کا احساس اور استحضار ہمارے دلوں میں نہ ہو۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے تعلق سے سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے بارگاہ رسالت اقدس میں آ کر کے عرض کیا تھا کہ اے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل امین آپ ہی بتا دیجئے کہ احسان کیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ احسان یہ ہے، احسان یہ ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ صفت پیدا نہ ہو، یہ مشاہدے کی کیفیت ہے کہ ہم عبادت کرتے ہوئے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ مشاہدے کی کیفیت ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم درجے میں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ کہ تم عبادت کرتے ہوئے یہ سمجھو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، یہ مراقبے کی کیفیت ہے۔ تو اول تو مشاہدے کی کیفیت، اور اگر مشاہدے کی کیفیت نہیں تو مراقبے کی کیفیت، اس کا نام ہے احسان، اور اسی کو کہتے ہیں معیت الہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا استحضار۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کو گناہوں کے کرنے سے روک دیتی ہے، گناہوں کے کرنے سے روک دیتی ہے اور نیکیوں کے کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر انسان نفسانی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، اور خواہشات کی تکمیل کے لیے نہ حرام و حلال کو دیکھتا ہے، نہ ناجائز و جائز کو دیکھتا ہے، نہ مستحب اور استحسان اور مستحسن کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے اگر ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ یعنی معیت الہی کا استحضار ہمارے دلوں میں پیدا کرنا پڑے گا، اور یہ آتا ہے مجاہدے سے، محنت سے، ریاضت سے، جس کو جو ہے اہل اللہ کی دنیا میں تصوف اور مجاہدے کا نام دیا جاتا ہے، اور اسی کو عربی میں احسان کا نام دیا جاتا ہے۔ بہرکیف یہ ایک بات تو آپ سب کے لیے تھی، ہم سب کے لیے تھی، اور چونکہ اس مجلس کو منعقد کیا گیا ہے یہ حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی مناسبت سے اور اس کی برکت سے، تو حق بنتا ہے کہ کچھ ان کے تعلق سے بھی دو چار باتیں کہہ دی جائیں۔ اگر وقت زیادہ ہو جائے تو بالکل آپ کہہ جی۔ یہ حفظ کلام پاک کی برکت، یہ بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سے چند حضرات کے کلام کو آپ نے سنا، وہاں اندازہ ہوا۔ ہمیں صرف ایک بات اپنے اس نوجوان سے کہنا ہے جو ابھی حافظ قرآن بنے ہیں کہ آپ احساس کمتری کے شکار بالکل نہ ہو، اپنے آپ کو شرمندہ بالکل نہ محسوس کریں، فخر سے چلیں، آپ فخر سے بتائیں لوگوں کو کہ ہم حافظ قرآن ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی ذیشان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میں خاک نشی ہوں میری جاگیر مسلح، میں خاک نشی ہوں میری جاگیر مسلح، شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں۔ یہ ہم بتا دیں، جب ہم اپنی قدر خود نہیں کریں گے تو سبھی بیچنے والا کہاں سے ہماری قدر کرے گا؟ ہم اپنی عزت آپ نہیں کروائیں گے تو سامنے والا ہماری عزت کہاں کرنے والا ہے؟ اس لیے ہم اپنی عزت کو پہچانیں، اپنے وقار کو پہچانیں، اور اپنی عزت کروانے کا فن اور ہنر اور ملکہ جان لیں۔ انشاءاللہ دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی۔ جب دنیا نچانے گانے ناچنے گانے والوں کے قدموں میں ہے تو بھلا جو ذیشان ہوگا تو دنیا اس کے قدموں میں نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ یہ تو ہمارے ذوق کے مردہ ہونے کی علامت ہے کہ جہاں پر ہم کو داد و تحسین دینا چاہیے وہاں پر ہم خاموش بالکل بیٹھے ہوئے تھے۔ میں سب دیکھ رہا تھا، معاف کیجئے گا، کسی کی تنقید مقصود نہیں ہے یہاں پر، لیکن جو چیز ترغیب کی ہے وہ یہ ہے کہ داد و تحسین، حوصلہ افزائی ان بچوں کی ہونی چاہیے۔ میں پونے میں دارالعلوم محمدیہ اسٹیشن مسجد حضرت تقریباً 18 سال سے میں وہاں کا 18 سال سے
ہر حافظ ہونے والے بچوں کو کم سے کم درجے میں، یہ میں صرف ترغیب کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، کم سے کم درجے میں 35,000 کا انعام ہوتا ہے ایک بچوں کو، اور ایک سال میں کم سے کم 7، 8، 9 بچے حافظ ہوتے ہیں، یہ کم سے کم۔ اس کے علاوہ سامعین کی طرف سے جیسے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی طرف سے 5,000 کا چیک جو گنتی میں نہیں ہے، کسی سے 10,000 کا چیک۔ ہم اس احساس کو اپنے دلوں میں کب پیدا کریں گے محترم؟ یہ ہمیں آپ سے بات کہنی ہے، بھلے ہی یہ بات کڑوی ہے لیکن حق ہے، اس لیے اس کو ہم اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ چند منتشر اور ذکر ہوئی باتیں تھی جو بغیر کسی ارادے کے آپ کے سامنے آ گئی۔ اولاً تو میرا کچھ کہنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، لیکن چونکہ حضرت کی خواہش ہوئی، حضرت کا تقاضا ہوا، اور چونکہ اکرام ہوا، اس لیے میں نے یہ چند بکھری ہوئی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مقرر نوجوان جناب حضرت مولانا حافظ محمد الطاف حسین محمدی صاحب جو سرزمین بنگال سے تشریف لائے ہیں، میں ان سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور کم مختصر وقت میں اپنے خطاب سے ہم سامعین کو نوازیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين۔ وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ رواه المسلم في كتاب فضائل القرآن المجيد۔ معزز و مکرم قابل احترام علماء اکرام، میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے بحیثیت استاذ اور معزز علماء اکرام اور شعراء کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جس نے اور یہاں کے انتظامیہ قاری پرویز صاحب جو میرے ساتھی ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور مزید ترقی دے کہ ان جیسے بچوں کو اور تیار کر سکے۔ اللہ رب العالمین سے آپ سب دعا کریں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنی کم عمر میں آپ کے حافظ پرویز صاحب قاری صاحب نے اتنی کم عمر میں اتنا بڑا قدم اٹھایا اور یہاں کے علاقے کے لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مدارس کو اور زیادہ ترقی عطا کرے۔ اور پھر بس میں زیادہ لمبی چوڑی تمہید نہ باندھتے ہوئے میں اس بات کی طرف آتا ہوں۔ ویسے بھی وقت بہت کم ہے، کافی رات ہو چکی ہے، صرف میں نے قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، اور جو لوگ بھی اس کتاب کو پڑھنے والے ہیں، اس کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے والے ہیں، وہ بھی اس آیت کے مصداق ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجر کے اندر ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بار بار دہرانے والی 7 آیتیں عطا کیے، یعنی سورہ فاتحہ جیسی ایک عظیم سورت میں نے آپ کو عطا کیا ہے، والقرآن العظیم، اور قرآن جیسی ایک عظیم کتاب میں نے آپ کو عطا کیا ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ۔ آپ یہ مشرکین مکہ کو، قبائل عرب کے لوگوں کو آپ جو دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، میں نے ان کو جو دنیاوی جو فائدہ پہنچا رکھا ہے، میں نے ان کو جو دنیاوی فائدہ پہنچا رکھا ہے، یہ چند دن کی عارضی طور پر میں نے ان کو یہ دنیا کی نعمت، یہ بڑی بڑے عمارتیں، یہ
بڑی بڑی گاڑیاں یہ چند دن کی، یہ عارضی طور پر میں نے انہیں دے رکھا ہے، یہ سواریاں یہ تو تھوڑی دن کی زندگی ہے، کل من علیہا فان، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے فنا ہو جانے والی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو جو کتاب عطا کیا ہے، جو عظیم قرآن جیسے ایک عظیم کتاب میں نے آپ کو عطا کی ہے، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ اپنے پڑھنے والوں کو قیامت کے دن سفارش کرے گا، جیسا کہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حدیث کے الفاظ اس طریقے سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ تم لوگ قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہی قرآن قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کریں گے۔ اور پھر مستدرک الحاکم کے اندر امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المستدرک الحاکم کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ راوی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو مبارکباد کے لائق اور خوش نصیب وہ والدین بھی ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا اور حافظ قرآن بنایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کس خوشخبریوں سے اللہ کے رسول نے انہیں نوازا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو ایک تاج پہنائے گا، ان حافظ قرآن کو ایک تاج پہنائے گا، وہ تاج جو ہے دنیا کے سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگی، دنیا میں جو سورج ہے اس سے بھی زیادہ روشن وہ تاج ہوگی۔ اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماں اور باپ دونوں کو اللہ رب العالمین ایک لباس پہنائے گا، ماں اور باپ دونوں کو ایک لباس پہنائے گا، وہ لباس جو ہے دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ وہ لباس قیامت کے دن قیمتی اور زینت کے لائق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان والدین کو بھی جو اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے حافظوں کو قیامت کے دن تاج پہنائے گا، اور والدین کو بھی بہترین قیمتی لباس پہنائے گا جو دنیا کی لباس دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ بس زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں حافظ قرآن سے صرف یہی کہنے آیا ہوں کہ آپ جو ہے یہ بڑی بڑی عمارتیں، یہ بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کر کے آپ یہ مایوس نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہیں نوازا ہے۔ اللہ نے آپ کو جو چیز عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی دولت آپ کو عطا کی ہے، یہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ بس ہمیں یہ اللہ رب العالمین کے دین کے خاطر اور اس اسلام کو آگے بڑھانے کے خاطر، دین کی خدمت کے خاطر بس ہمیں یہ قدم لے کر کے چلنا ہے۔ جس طریقے سے حافظ قاری صاحب پرویز صاحب نے جو قدم اٹھائے ہیں، ان حافظوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سر پر یہ 2 فٹ کی آپ یہ کپڑے دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر ایک بوجھ باندھا گیا ہے۔ یہ آپ دنیا مدرسے میں کیا پڑھتے تھے، کتنا آپ نے نمازیں پڑھی ہے، کتنا آپ نے لاپرواہی کی ہے پڑھائی کے معاملے میں، کوئی نہیں پوچھتا تھا، لیکن آپ عمل کے میدان میں آ رہے ہیں، اب آپ لوگوں کو قرآن سکھانے والے ہیں، اب آپ جو ہے لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے ہیں۔ تو یہ آپ کے اوپر صرف 2.5 فٹ کی جو کپڑے ہیں یہ صرف ایسے ہی نہیں باندھا گیا ہے، بس یہاں آپ کے اوپر ایک بوجھ باندھا گیا ہے کہ آپ یہاں سے ایک بوجھ اٹھا کر کے آپ ایک اس امت کے لیے رہنمائی بن کر کے نکلے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ موجودہ حالات میں مدارس اسلامیہ کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، ان حفاظ علماء کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، صرف اس میں ہماری اندر بھی کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں، اس بنیاد پر کہ آج ہم اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھانے سے پیچھے ہٹتے ہیں، تو اسی وجہ سے آج غیر بھی ہمارے اوپر ٹوٹ پڑ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو برباد کیا جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین ایسے قوم کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ بس آخری حدیث پڑھ کر کے میں آپ کے سامنے باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو بلند مقام عطا فرماتا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم کو بلند مقام عطا فرماتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے جو اس کتاب کو پڑھتے ہو، اس کتاب پر عمل کرتے ہو، حرام و حلال کی تمیز کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس کے علاوہ جو لوگ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہو، قرآن پر عمل نہیں کرتے ہو، ایسے لوگ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرتے ہو، جو شخص اس قرآن سے دور بھاگتے ہو، جو شخص قرآن سے غافل رہ جاتے ہو، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا،
ہم ان کی دنیاوی زندگی بیکار کر دیں گے، ہم ان کی معیشت بیکار کر دیں گے، ان کے کاروبار میں تنگی کر دیں گے، اور وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ہم اندھے بنا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ بندہ کہے گا اے ہمارے رب ہمیں کس وجہ سے اندھے بنا کر اٹھایا گیا ہے، جبکہ ہم دنیا کے اندر دیکھا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب میری آیتیں تمہارے سامنے پیش کی جاتی تھی، جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی تو تمہیں ایک کان سے سنتے تھے، دوسرے کان سے اڑا دیتے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے اعراض نہ کریں، قرآن کو جو ہے اپنے زندگی کا جو ہے ایک بہترین نمونہ اپنے آپ کو قرآن کے ذریعے سے ڈھالنے کی کوشش کریں۔ حرام و حلال کی تمیز، کیا صحیح کیا غلط ہے، ہم قرآن سے پیمانہ لینے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تہلکم، کائنات کی کوئی طاقت تمہیں ہلاک نہیں کر سکتی ہے، کائنات کی کوئی طاقت تمہیں برباد نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ تم دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن و سنتی، اور ایک میری سنت یعنی احادیث۔ جب تک کہ تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں رب کے قرآن پر عمل کرنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ صرف شب برات کے موقع پر 10 بچوں کو بلا کر کے قرآن کو پڑھوا دینا، یہ قرآن کا حق ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں زندگی کے اندر ہر دن ہر وقت ہمیں قرآن کی ایک آیت اگر ہم روزانہ پڑھتے ہیں تو پورے سال میں 365 دن میں 365 آیت کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اور اپنے دلوں کے اندر اس قرآن کو محفوظ کرنا ہوگا۔ ان حافظ کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں بھی پڑھنا ہوگا، صرف حافظوں کی ذمہ داری نہیں ہے، اور بھی علماء کرام موجود ہیں۔ بس میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمام ذمہ داران کا اور جتنے دور دراز سے اس پروگرام کو سننے کے لیے آئے ہیں تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو سننے کو قبول فرما لے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک کہ زندہ رکھتے اسلام پر اور ہمارا خاتمہ ہوتے ایمان پر، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حضرت والا کو اس شعر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلب شانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ حضرت والا اپنے قیمتی نصائح سے ہمیں مستفیض فرما کر اخیر میں دعا بھی فرمائے۔ حضرت مولانا اعجاز الدین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے روبرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام اور دور دراز سے تشریف لائے آج کے ہمارے مہمان مقررین، جن کے بہترین خطابات کو آپ حضرات سن رہے تھے، ماشاءاللہ ولولہ انگیز شعلہ بیان، یہ سب میرے عزیز دوست بزرگوں اپنے وقت کے بہت ہی بہترین خطیب حضرات ہیں۔ اگر خطابت کرنے پر بیٹھ جائے تو گھنٹوں آج کے اس موضوع پر بول سکتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وقت کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے بات ہونی چاہیے، حالات کے اعتبار سے بات ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ تمام ہمارے مہمان علماء اکرام خیر الکلام ما قل و دل کے تحت بہترین گفتگو فرمائی ہے۔ میں صرف مبارکباد کے الفاظ کہہ کر دعا کی چونکہ گزارش کی ہمارے اس مدرسے کے ناظم صاحب جناب پرویز صاحب، میں ان کی بات پر جو ہے اپنی بات کو دعا پر ختم کروں گا، چونکہ میں مقامی ہوں۔ آپ حضرات نے اکثر بیان سنا ہوگا یا نہیں تو پھر کل بھی سنا ہے کہ اسی مقام پر اس اقل چیز کا بھی بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو اور ہمارے یہاں جمع ہونے کو، ہمارے کہنے کو، ہمارے سننے کو اللہ پاک بہانہ بنا کر ہم سب کی مغفرت فرما دیں۔ میں
دل کی تمام گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اس ادارے کے تمام ذمہ داران کو، بالخصوص جناب حافظ قاری مولانا پرویز صاحب کو، اور ان کے اس ادارے کے تمام رفقاء اکرام کو، اور ساتھ ہی ساتھ مبارکباد دیتا ہوں آج کے جو حفاظ اکرام ہیں جن کی وجہ سے یہ آج ہماری مجلس سجائی گئی ہے۔ یقیناً قابل قدر ہے جو چیز اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہے، وہ دولت کسی اور بادشاہ کے خزانے میں نہیں ہو سکتی۔ جو چیز اللہ نے ان معصوم بچوں کے دلوں میں محفوظ فرمائی ہے، یقیناً میرے عزیز دوست بزرگوں، آج باطل اور باطل کی طاقتیں چاہے جتنا سر پیٹ لے، جتنا چاہے اپنے آپ پر خاک ڈال لے، اپنا سینہ کو بھی کر لے، لیکن نہ اسلام کبھی مٹا ہے اور نہ بھی کبھی مٹ سکتا ہے۔ قرآن نہ کبھی مٹا ہے اور نہ کبھی مٹ سکتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے فرمایا ہے۔ میرے دوستو، یہ کتاب، اس میں نہ کسی قسم کی ترمیم ہو سکتی ہے، نہ کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے، نہ کوئی آج کے زمانے میں پیدا ہونے والا جاہل ابو جہل یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن کی فلاں آیتیں کہ ہٹا دی جائے جو ہمارے خلاف ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب تک اسلام زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، اور یہ حفاظ قرآن جن کے معصوم سینوں میں یہ اللہ کا قرآن محفوظ ہے، دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن دوست عزیزوں، ان کا تعلق یعنی جن مدارس میں پڑھا جاتا ہے، جس جگہ پڑھایا جاتا ہے، آج اس کو قدر کی نظر سے، عزت کی نظر سے، عظمت کی نظر سے، محبت کی نظر سے دیکھنی چاہیے۔ اور جیسے مدارس کو ہم دیکھتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں، تو اسی طریقے سے حافظ قرآن کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور میرے دوست عزیزوں، ان کے ماں باپ بھی قابل مبارکباد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے نجات کا، مغفرت کا ایک بہترین اللہ نے ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ یقیناً آج بڑا رشک ہوتا ہے ان کے والدین کو دیکھ کر، ان معصوم بچوں کو دیکھ کر۔ ایسی مبارک نورانی قرآنی ایمانی مجلس ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً اس گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تکمیل کا وقت ہے۔ ہم بارہا دیکھتے ہیں کہ جب ختم بخاری شریف کا جو آخری طرز ہوتا ہے تو لوگ جوق در جوق آتے ہیں، دعا میں شریک ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، اس بخاری سے کئی گنا، ہزار گنا بڑی کتاب قرآن مجید ہے، اور اس کے اختتام پر دعا کی قبولیت کا اللہ کا وعدہ ہے، ضرور قبول ہوگی۔ اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما لے، جو کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے چلے گئے، اللہ پاک ان کے بھی جائز تمنا مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما دے۔ میں دل کی پھر گہرائیوں سے تمام ہمارے میزبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔